یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ فکر اپنے دل کی ہونی چاہیے۔ دل زندہ ہو تو انسان زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور اگر دل ہی مردہ ہو جائے تو انسان تمام آسائش و آرام کے ہوتے ہوئے بھی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے۔ دل انسان کے تمام اعضاء میں سربراہ کا درجہ رکھتا ہے، باقی سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں۔ دل زندہ ہو تو انسان فقیری میں بھی شاہانہ زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر دل ہی مر جائے تو شاہی میں بھی انسان فقیری سے بدتر زندگی گزارتا ہے۔ دل کے زندہ ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس میں خوف خدا ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کچھ غلط کروں گا تو مجھے اور کسی کے سامنے نہ صحیح اپنے اللہ جل شانہ کے سامنے ضرور جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اسے ناجائز اور حرام کام کرتے ہوئے اللہ جل شانہ سے حیا آتی ہے۔ میرا خالق و مالک جب کسی گناہ کی بابت مجھ سے سوال کرے گا تو میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ دل کے زندہ ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ انسان کی تنہائی اور محفل ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس پر نہ تنہائی میں شیطان مسلط ہو سکتا ہے نہ محفل میں۔ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو اپنے دل اور اعضاء کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ وہ ذات بھی ہے جو میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اگر محفل میں ہو تو اپنی زبان اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسروں کی عزتیں محفوظ رہیں، دوسروں کے راز محفوظ رہیں۔ دل کے زندہ ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں رقت، عاجزی اور استغنا جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف مائل کرتی ہیں اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ یہ صفات انسان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادات الہیہ کی طرف راغب کرتی ہیں، یعنی وہ اپنے فرائض منصبی کو جانتا ہے اور مانتا بھی ہے، محض غفلت میں زندگی نہیں گزارتا۔ قلب سلیم کی چوتھی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، اپنے اوقات کا خیال رکھتا ہے، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اپنے آرام کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے پڑھنے لکھنے کے اوقات، کام کاج کے اوقات، کھانے پینے کے اوقات اور سونے جاگنے کے اوقات، ہر چیز مینج ہوتی ہے۔ وہ شتر بے مہار کی طرح نہیں ہوتا کہ جب دل چاہا کھا لیا، جب نہ چاہا نہیں کھایا، نہ سونے کا ٹائم، نہ جاگنے کا ٹائم، نہ پڑھنے لکھنے کے اوقات مقرر، یعنی بے ضابطہ زندگی نہیں گزارتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس قیمتی زندگی کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتا۔ انسان کے زندہ دل ہونے کی پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ انسان دوسروں کے لیے بھی نفع مند ہوتا ہے۔ ایسا انسان سخی ہوتا ہے، مخلوق خدا اس سے نفع حاصل کرتی ہے۔ اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے میں بخل نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے کہ وہ علم دوسروں تک پہنچے۔ اگر اس کے پاس ہنر ہے تو وہ دوسروں کو بھی ہنر مند بناتا ہے، اور اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس مال کو مخلوق خدا کی ضروریات پوری کرنے پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتا ہے، بخل نہیں کرتا۔ اگر مشکل وقت میں کسی نے اس پر احسان کیا ہے تو وقت آنے پر اس کا بدلہ چکاتا ہے، احسان فراموشی نہیں کرتا۔ زندہ دل انسان کی چھٹی علامت یہ ہے کہ اسے دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ نہ حسن، نہ جوانی، نہ طاقت، نہ صحت، نہ جوش و ولولہ، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، سب عارضی ہے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آخرت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وہاں نہ ختم ہونے والا زمانہ انسان نے رہنا ہے، تو کیوں نہ اس کے لیے تیاری بھی ویسی ہی کی جائے جو اس کے شایان شان ہو۔ قلب سلیم جسم کے تمام اعضاء کو اللہ جل شانہ کی عبادات اور اس کی رضا والے کاموں میں لگائے رکھتا ہے، کیونکہ جب انسان کا قلب صاف ہوتا ہے تو جسم کے اعضاء سے اعمال بھی ویسے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔
محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اسلامک ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ زندہ دل انسان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اپنی روح کو پاک رکھتا ہے، اپنے جسم کو ظاہری طور پر بھی پاک رکھتا ہے اور باطنی طور پر بھی گناہوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتا۔ اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے کان، غرض یہ ہے کہ جسم کا ہر عضو پاک رکھتا ہے، کسی بھی طور پر حرام اور ناجائز کاموں میں ملوث نہیں ہوتا، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ہر ناجائز اور غلط کاری کا وبال اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اسے، اور آخرت میں جب اللہ جل شانہ کے سامنے حاضری ہوگی تو اس کی زبان پر مہر لگا کر بند کر دیا جائے گا۔ پھر جسم کا ہر عضو اللہ جل شانہ کے سامنے، ساری مخلوق کے سامنے گواہی دے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ اس وقت انسان شرمندگی کی وجہ سے سر سے پاؤں تک اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا اور کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسی لیے زندہ دل انسان ظاہری جسم کو پاک رکھتا ہے، اسی طرح اپنی روح کو بھی پاک رکھتا ہے۔ اسی طرح مردہ دل انسان کی بھی کچھ علامات ہیں۔ مردہ دل انسان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ انسان کے دل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اس کا دل شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ شیطان اپنی زہریلی سونڈ اس میں گھسا کر اللہ جل شانہ کی نافرمانی اور گناہ کے گندے اثرات اس میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا دل شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اذا مات الحیا فافعل ما شئت، کہ جب انسان کے اندر سے حیا اور شرم ہی ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرے۔ مردہ دل انسان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ نہ اس کی تنہائی شیطان کے اثرات سے محفوظ ہوتی ہے نہ محفل۔ تنہائی میں اس کے دل اور دماغ پر شیطان حاوی ہوتا ہے، اس کے اعضاء اس کے قابو میں نہیں رہتے، وہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تنہائی میں اس کا دل غلط قسم کے خیالات کی آماج گاہ بن جاتا ہے، دماغ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، برے خیالات اور غلط قسم کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے، جو انجام کار اسے برائی اور بدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح مردہ دل انسان کی محفل جذبات اور احساسات سے عاری ہوتی ہے، نہ اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں اور نہ اس کے ہاتھوں کے شر سے۔ جب بولتا ہے، بات کرتا ہے تو ذرہ برابر بھی اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا کہ میری زبان درازی سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی، دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، یا میں دوسرے کی عزت مٹی میں ملا رہا ہوں۔ اسے احساس تک نہیں ہوتا اور جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی کی چوری کر لی، کسی کی کوئی چیز بلا اجازت استعمال کر لی، کسی کمزور پر ظلم کیا، مار پیٹ کی، یہ انسان حقیقت میں مفلس ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو اور نہ کوئی ساز و سامان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں، بہت سے اعمال لے کر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوگا، جس میں نماز، روزہ ہوگا، دیگر عبادات ہوں گی، مگر دنیا میں اس نے کسی کا مال کھایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا خون بہایا، کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا، یا کسی کے حق کو دبا لیا۔ جب یہ انسان اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو حقدار جو ہوں گے وہ بھی اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ پھر اللہ جل شانہ کے حکم سے اس شخص کی تمام نیکیاں اس کے حقداروں کو دے دی جائیں گی، لیکن حقداروں کا حق ابھی بھی باقی ہوگا۔ پھر ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے اور فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔
فرمایا کہ یہ مفلس انسان ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اس میں خود غرضی، تکبر، بغض، کینہ، لالچ، حسد اور اس جیسی دیگر عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناجائز تعلقات، ناجائز اختیارات، ناجائز منافع خوری، یعنی حرام کاری اور حرام خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسے بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو خود غرضی، لالچ، تکبر، احسان فراموشی، اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، دوسرے انسانوں پر ظلم و زیادتی، حتیٰ کہ قتل جیسے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دل مکمل طور پر مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو نقصان دہ ہوتا ہی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس کی ہر سانس اس کے اپنے لیے وبال جان ہوتی ہے، ہر وقت پریشانی کے عالم میں رہتا ہے، مال و دولت جمع کرنے کی ہوس میں مبتلا رہتا ہے، دوسروں کی ترقی اور کامیابی کا غم اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ پھر وہ کبھی شراب اور دیگر قسم کے نشہ کا سہارا لیتا ہے تو کبھی خودکشی کا سہارا لیتا ہے، اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ دل مر چکا ہے تو انسان کی زندگی بھی ویران ہے، آخرت تو اس کی ہے ہی برباد۔ ایک بار شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ میں ساری دنیا پھرا ہوں، سب سے زیادہ خودکشی یورپ اور امریکہ میں لوگ کرتے ہیں۔ انہیں زندگی میں سکون میسر نہیں ہے، پیسہ، مال، دولت، عیش و آرام سب کچھ ہے، مگر دل کا سکون نہیں ہے۔ نیند کی ٹیبلٹ لے کر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دنیاوی مال و متاع میں دل کا سکون ڈھونڈنے نکلے ہیں وہی سب سے زیادہ پریشان ہیں۔ مردہ دل انسان کی ایک اور علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی نفع مند نہیں ہوتا، کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، مخلوق خدا اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ علم کو دوسروں تک پہنچانے میں بخل کرتا ہے، اگر اس کے پاس ہنر ہے تو وہ کبھی دوسروں کو اپنا ہنر منتقل نہیں کرتا، اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تو اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، دوسروں کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آئے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مخلوق خدا کو اس کے مال سے نفع نہیں ہوتا، مخلوق خدا کو تو کیا اس کے مال سے نفع ہونا ہے، خود اسے اپنے مال سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، یا پھر اس کا مال حرام اور ناجائز کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ اپنے لیے عیش و عشرت کا سامان جمع کرتے کرتے اس کی سانس کٹ جاتی ہے اور وہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مردہ دل انسان کی چھٹی علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھتا ہے، اپنی دنیا کو چمکانے میں مگن رہتا ہے، کبھی اپنے حسن، اپنی جوانی، اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے تو کبھی اپنی صحت اور مال و دولت کی نمود و نمائش کرتا ہے، کبھی اپنے علم و ہنر پر گھمنڈ کرتا ہے۔ اس انسان کی ساری توانائیاں اس عارضی نمود و نمائش کو بنانے اور سنوارنے میں لگ جاتی ہیں، اور اسی عارضی نمود و نمائش میں وہ آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ مگر یہ عارضی جوانی، حسن، طاقت، مال، دولت ایک دن سب فنا ہو جاتا ہے تو انسان سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مردہ دل انسان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں خود جھونک رہا ہوتا ہے، وہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی آلودہ کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے ناجائز اور حرام افعال جس طرح انسان کے جسم کو گندا کرتے ہیں، اسی طرح اس کی روح کو بھی آلودہ کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی روح گندگی کی عادی ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد محترم مفتی عبد القادر صاحب رحمہ اللہ، کسی شاگرد نے ان سے پوچھا، یہ جو جملہ مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس میں کیا سچ ہے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہاں، یہ سچ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، مگر یہ گندی روح کی غذا ہے۔ جو روح گندی ہو چکی ہو، گناہوں سے آلودہ ہو چکی ہو، جو دل مردہ ہو چکا ہو، اس کی غذا جو ہے وہ موسیقی ہی ہے۔ اور جو اچھی اور پاکیزہ روح ہو، جس کے اندر خوف خدا ہو، اس کی غذا موسیقی نہیں ہے، بلکہ اس کی غذا ذکر اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
فرمایا کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو بھی گناہوں کی آلودگی اور گندگی سے بچائے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست مولانا مزمل شاہ صاحب نے دل کو زندہ رکھنے کا ایک مجرب نسخہ بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز 5 وقت پڑھیں، فجر کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 40 بار یہ دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث۔ یاد رکھیں کہ اگر انسان پریشان ہے، دل اداس ہے، بے چین و بے قرار ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، تو سورہ یاسین دل کی کمزوری کا بہترین علاج ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے، اس لیے انسان کے دل کو قرآن کریم کا دل یعنی سورہ یاسین بہت تقویت دیتی ہے، بہت مضبوط کرتی ہے۔ وہ نوجوان بچے، بچیاں، بزرگ، مائیں، بہنیں، وہ میرے بھائی جن کا دل کمزور ہو گیا ہے یا کسی وجہ سے پریشان ہیں، کسی دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں، یا دل گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی صورت گناہوں کی دلدل سے نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا، ان کے لیے سب سے مجرب عمل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد انتہائی توجہ سے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ہر نماز کے بعد مشکل ہو تو صبح اور شام اس سورت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے یا تلفظ صحیح نہیں ہے تو اس سورہ کو توجہ سے سننا شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد نہیں سن سکتے تو صبح شام کو اس کے سننے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز اس سورت کی برکت سے اللہ جل شانہ دل کا زنگ اتار دیں گے اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے سابقہ گناہوں سے توبہ و استغفار ضروری ہے۔ چند ہی دن میں آپ اپنی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔